عید الاضحیٰ کے ایام جہاں خوشیوں اور قربانی کا پیغام لاتے ہیں، وہیں ان کے فوراً بعد کچھ ایسے مبارک دن شروع ہوتے ہیں جنہیں اسلام میں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کو تشریق کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دنوں کی شروعات کب ہوئی اور وہ کون سی تکبیر ہے جو ان دنوں میں ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایام تشریق کی تاریخ اور ان کی اہمیت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دلچسپ نام کی، یعنی تشریق۔ عربی زبان میں تشریق کا مطلب ہے دھوپ میں سکھانا۔ قدیم زمانے میں جب فریج یا جدید کولڈ سٹوریج نہیں ہوتے تھے تو حج کے موقع پر قربان کیے گئے لاکھوں جانوروں کا گوشت محفوظ کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت حجاج کرام ان 3 دنوں یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو گوشت پر نمک لگا کر مینا کی تیز دھوپ میں سکھاتے تھے تاکہ وہ گوشت خراب نہ ہو اور طویل سفر میں ان کے کام آ سکے۔ اسی مناسبت سے ان ایام کو ایام تشریق یعنی دھوپ میں گوشت سکھانے کے دن کہا جانے لگا۔ بات کرتے ہیں ان دنوں کے دورانیے کی اس خاص ذکر کی جو ہم سب پر لازم ہے۔ یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کا وقت بہت اہم ہے۔ یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان تمام 23 نمازوں کے بعد ہر فرض نماز کے بعد فوراً ایک بار تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا ہر مسلمان مرد پر واجب ہے، جبکہ خواتین دھیمی آواز میں سے پڑھیں گی۔ وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حجاج کرام کے لیے دن مینا میں قیام کرنے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے دن ہیں، لیکن وہ مسلمان جو حج پر نہیں گئے ان کے لیے بھی یہ دن بہت فضیلت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہی وجہ کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ ان دنوں میں اپنے بندوں کی مہمانی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے تکبیریں پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، مسکینوں کو گوشت کھلائیں۔ ایام تشریق ہمیں سکھاتے ہیں کہ عبادت صرف ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا نام ہے۔ اس دن پر خود بھی یہ تکبیریں پڑھیں اور دوسروں کو بھی یاد دلائیں تاکہ کسی کی نماز اس عظیم اجر سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ کو معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ جاری سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کی قربانی اور عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ دیکھتے رہیے نور الہدایہ۔ اللہ حافظ۔